امریکی ووٹرز اور قانون ساز پریشان ہیں کہ امریکہ کہیں افغانستان اور عراق کے بعد ایک اور مسلمان ملک کے اندر جنگ میں نہ پھنس جائے۔ سینٹر فار اسٹریٹجک اینڈ بجٹری اسسمنٹ ایک خود مختار پالیسی ریسرچ ادارہ ہے جس نے یہ اعداد و شمار شائع کیے ہیں کہ لیبیا پر نو فلائی زون برقرار رکھنے کے لیے ہر ہفتے 10 سے 30 کروڑ ڈالر درکار ہوں گے۔ صدر قذافی کی فوج کے ٹھکانوں پر حملے جاری ہیں۔ برطانیہ، فرانس، امریکہ اور جرمنی کے جنگی طیارے اٹلی کی سرزمین سے اڑ رہے ہیں۔ اتحادی ملک یہ کوشش کر رہے ہیں کہ اس اتحاد میں شامل ملکوں کی تعداد کو بڑھا کر 13 کر لیا جائے اور پورے شمالی لیبیا میں فضائی کنٹرول حاصل کیا جائے، مگر یہ واضح نہیں کہ امریکہ کے بعد ملٹری کنٹرول کون سنبھالے گا۔ برطانیہ اور اٹلی چاہتے ہیں کہ کمانڈ نیٹو کے پاس ہو۔ فرانس یہ اختیار اتحادی ملکوں اور عرب ممالک کی ایک کمیٹی کو دینا چاہتا ہے، مگر امریکہ نے اس تقسیم کو زیادہ اہمیت نہیں دی۔ امریکی محکمہ خارجہ کے قائم مقام ترجمان مارک ٹونر: میں صرف یہی دہرانا چاہوں گا کہ اس بارے میں نیٹو میں مذاکرات کیے جا رہے ہیں اور میں ان کے نتائج کے بارے میں پہلے سے کوئی بیان نہیں دینا چاہتا۔ میں وہی کہوں گا جو ہم نے پہلے کہا تھا، یعنی نیٹو کے پاس کمانڈ اینڈ کنٹرول کی صلاحیت ہے جو کارآمد ہوگی۔ لیبیا میں امریکہ کے فوجی کردار پر امریکی کانگریس کے اراکین تنقید کر رہے ہیں۔ کچھ لوگوں کو یہ اعتراض ہے کہ صدر اوباما نے کانگریس کی رائے جانے بغیر فوجی کارروائی کا حکم دے دیا، جبکہ کچھ لوگ جنگ پر آنے والے اخراجات کی وجہ سے مخالفت کر رہے ہیں۔ اتحادی افواج کا واحد نقصان لیبیا میں ایک امریکی طیارے میں فنی خرابی کے بعد تباہ ہونے کی صورت میں ہوا ہے۔ مبصرین کا کہنا ہے کہ لیبیا کے خلاف نیٹو کی فضائی کارروائی کے اخراجات 1 ارب امریکی ڈالر تک پہنچ سکتے ہیں، مگر صدر اوباما کو اس کے لیے کانگریس سے فنڈز لینے کی ضرورت نہیں پڑے گی، کیونکہ امریکی فوج ہر سال ایمرجنسی ملٹری ایکشن کی مد میں کچھ رقم بجٹ میں شامل رکھتی ہے۔ محمد عاطف، اردو VOA، واشنگٹن۔